بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں 2 دن سے ایک وائس نوٹ کی سیریز پہ کام کر رہا ہوں جس کا نام ہے بلائنڈ فالوئنگ تقلید، اور اس پہ میں اپنے 2 وائس نوٹ ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ آج میں اس کا تیسرا وائس نوٹ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ چیزیں ان ترتیب میں رہیں اور آپ سب لوگ میری اس وائس نوٹ کی سیریز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اصل میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمیں جو دین کے علم کم رکھتے ہیں ان کو پہلے یہ چاہیے کہ پہلے صحیح طرح سے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، کسی کے بھی پڑھیں جس کو بھی آپ جس کی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس کو پڑھنے میں آپ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، جن کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ پڑھیں۔ پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، خود مطالعہ کریں، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں میں کہتے ہیں سب صحیح حدیث ہیں اور ان کی صحت کے بارے میں کسی کو بھی اور کسی مکتب فکر کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے پاس اتنی نالج ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا دین میں کیا چیز شامل ہے۔ اسی لیے صرف علماء کرام کی کتابیں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، علماء کرام کی کتابوں میں کچھ ایسے نظریے شامل ہو جاتے ہیں جو اسلام کے ساتھ، قرآن شریف کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ ان 2 وائس نوٹ کی سیریز جو میں نے کل ریکارڈ کرائی ہیں، ان دونوں میں میں نے صرف یہی کیا ہے کہ ایک عالم کی کتاب کا ذکر کیا کہ اس عالم نے کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس کے جواب میں نے صرف ایک قرآن شریف کی آیت بیان کی ہے، قرآن شریف یہ کہتی ہے۔ اسی لیے کہ میں ایک بیان کر دوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علماء و درویشوں کی تعلیمات کے بجائے اپنی وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے صرف قرآن شریف کی اور اس صحیح احادیث کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی میں نے کوئی کہتے ہیں ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تو علماء کرام کی کتابیں اوور دا پیریڈ اتنی چیزیں ان میں ایڈ ہو چکی ہیں کہ وہ آپ کے اسلام کی تعلیم کے ساتھ وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ یہ میرا مقصد ہے، اور یہ آج اس سیریز کی آخری وائس نوٹ ہے، اور میں آج بھی کچھ علماء کرام کے نظریے آگے رکھوں گا اور اس کے جواب میں سمپلی قرآن شریف کی آیت رکھ دوں گا۔ پہلے میں جو ایک علماء کا بیان ہے وہ ہے مولانا قاسم صاحب ہیں، اور کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، صفحہ نمبر 34۔ یہ ہیں مولانا قاسم نانوتوری صاحب، اور تحذیر الناس ہے، صفحہ نمبر 34 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، پھر بھی خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر پیدا بھی ہو، انہوں نے ایک آپشن کھول دیا، انہوں نے ایک راستہ کھول دیا اور کہا پھر بھی خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی دلیل کو استعمال کیا آگے جا کے غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، مولانا قاسم صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں صفحہ 34 میں لکھا، اگر بالفرض بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی دلیل کو، اسی عبارت کو غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا۔ اس کے جواب میں سمپلی ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بیان کرتا ہوں، اور یہ آپ خود جا کر اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ مبارک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم نبیین ہیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ احزاب میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔
تو قاسم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض مگر نبی پیدا بھی ہو تو وہ خاتون نبوت فرق نہیں پڑے گا۔ اس زبان میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4252، اور اس حدیث کو راوی ہیں سید صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صاف حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کو دی تھی کہ وہ یہ ہم تک پہنچا دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم نبیین ہیں۔ تو یہ جو نظریہ مولانا قاسم صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ قرآن شریف کے ساتھ بھی اور حدیث کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک اور میں نظریہ بیان کرتا ہوں، یہ لکھا ہے مولانا شیخ زکریا صاحب نے فضائل الاعمال میں صفحہ نمبر 484۔ مولانا شیخ زکریا صاحب فضائل الاعمال صفحہ نمبر 484، اور وہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 650 سال بعد شیخ عبدالیزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کی متعلق کشف ہو جاتا تھا، کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے، بلکہ قرطبی صاحب نے اس کی ماں کو 70,000 مرتبہ کلمہ بخش کر اس کے کشف کے صحیح ہونے کا فوراً تجربہ بھی کر لیا۔ یہ لکھا ہے شیخ زکریا صاحب نے فضائل الاعمال میں صفحہ نمبر 484۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 650 سال بعد شیخ عبدالیزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق کشف ہو جاتا تھا، کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے، بلکہ قرطبی صاحب نے اس کی ماں کو 70,000 مرتبہ کلمہ بخش کرا کر اس کشف کے صحیح ہونے کا فوراً تجربہ کر لیا۔ اس کے ضمن میں صرف آل عمران کی آیت نمبر 179 لکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تو کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، میں صرف اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔ لیکن زکریا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس کو کشف ہو جاتا تھا کہ کون جنت میں کون دوزخ میں ہے، تو یہ جو ان کا نظریہ تھا وہ قرآن شریف کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے نظریہ رکھتا ہوں جو ایک علماء کرام نے لکھا ہے، اور عالم کا نام ہے مولانا احمد رضا خان صاحب، ملفوظات حصہ سویم صفحہ نمبر 249۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات قبروں میں حقیقی حصہ دنیاوی ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ انبیاء کرام جو اپنے قبر میں ہے وہ دنیاوی انداز سے رہتے ہیں، جس طرح سے حصہ ہمارے دنیاوی ہے ویسے ہی رہتے ہیں، اور بلکہ سیدی میرے آقا محمد عبدالباقی زرکانی صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے آقا کو یعنی کہ مولانا احمد رضا صاحب کے جو پیر ہوں گے یا پھر جن کو وہ بڑا مانتے ہیں، انہوں نے میرے آقا لکھا ہے محمد بن عبدالباقی زرکانی صاحب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ زرکانی صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کے کہ انبیاء کرام جو ہیں حیات قبروں میں زندہ ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو قبر میں ان کی بیویاں دی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کتاب میں لکھا ملفوظات حصہ سویم میں صفحہ نمبر 249 کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصہ دنیاوی ہے، بلکہ سیدی میرے آقا محمد بن عبدالباقی زرکانی فرماتے ہیں، انبیاء کرام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرہ پیش کی جاتی ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام کو ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں قبروں میں، اور ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں۔
اس کے جواب میں صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 بیان کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہمارے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان مومنون کی ماں ہیں۔ اور میں سے زیادہ اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں ایک اور مولوی صاحب کا، علماء کرام کا بیان کرتا ہوں، یہ ہیں کشف المحجوب نہیں، یہ ہیں آپ کے خواجہ فرید الدین گنج بخش صاحب نے حشد اور بشت فوائد ساکن میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 19 میں۔ خواجہ فرید الدین گنج بخش صاحب نے لکھا ہے حشد بشت فوائد ساکین، صفحہ نمبر 19۔ انہوں فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، میں مرید ہونا آیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے کہا، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کروں گا۔ اس نے کہا، جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، تو کلمہ اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نے ایک مرتبہ اس طرح پڑھا، پھر انہوں نے کہا کہ تو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ۔ چنانچہ راسل عقیدہ وہ شخص تھا، اس نے فوراً پڑھ لیا۔ تو خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلط انعامت عطا فرمائے، اور کہا، میں فقط تیرا امتحان لیا تھا، تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں۔ انہوں نے امتحان دینے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے، ایک شخص ان سے ملنے آیا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جو میں کہوں گا تم کرو گے؟ اس نے کہا، میں یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے ایک دفعہ ایسا پڑھا، پھر کہا کہ تو یہ پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ۔ وہ شخص راسخ العقیدہ تھا، اس نے فوراً پڑھ لیا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا، اس سے بیعت لی اور پھر خلعت و نعمت عطا فرمایا، اور کہا، میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا، تجھ کو مجھ سے کس حد قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے نہ کلمہ پڑھواؤں۔ تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے رسول اللہ کے، محمد رسول اللہ کی جگہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا اس شخص سے۔ اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 8 ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے 113 میں، جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں، گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور یہ کہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ جو میں نے کتاب کا جو صفحے پڑھے ہیں، یہ کتاب لکھی ہے خواجہ فرید الدین گنج بخش صاحب نے، حشد بشت اور فوائد الساکن میں، صفحہ نمبر 19۔ اور میں ایک اور پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث، یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب امداد، عدد 8 ماہ سفر 1336 ہجری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 35۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، الامداد، عدد نمبر 8 ماہ سفر 1336 ہجری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 35۔ اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا جس میں اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ بعد میں بیدار ہو کر بھی اختیاری میں کہنے لگا، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی۔ پھر اپنا واقعہ لکھ کر اپنے پیر اشرف علی تھانوی کو بھیجا، تو انہوں نے جواب دیا، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس طرف تو رجوع کرتا ہو، یعنی کہ سید یعنی اشرف علی تھانوی صاحب، وہ بہونہ تعالیٰ متبع سنت ہیں۔
یہ لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، امداد عدد نمبر 8واں، صفحہ 1336 ہجری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 35، کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جس میں اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ، اور بعد میں بیدار ہو کر بے اختیار کہنے لگا، اللہم صلی علی نبینا سیدنا نبینا مولانا اشرف علی استغفر اللہ۔ پھر اس واقع پڑھ کر اپنے پیر اشرف علی تھانوی کو بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس طرح تم رجوع کرتے ہو، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب وہ معونہ تعالی متبع سنت ہیں۔ اس زمن میں صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 بیان کروں گا اور زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا اس میں، کیونکہ یہ آیت ہی ان کا جواب دے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ایک اور میں علماء کا کہتے ہیں آپ کے سامنے ایک نظریہ پہ لکھوں گا جنہوں نے لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے مولانا خلیل احمد سہانپوری صاحب نے، مہند علی المفند، صفحہ نمبر 30، مہند علی المفند اور صفحہ نمبر 30، اس میں فرماتے ہیں قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، نہیں یہ نہیں بیان کیا، کہ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کسی بے مکلف ہونا اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تو مسلمانوں کا ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں ہے وہ دنیاوی زندگی ہے اور وہ حیاتی دنیاوی ہے، وہ برزخی دنیاوی ہے لیکن حیاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کسی بلا مکلف ہونے اور حیات مخصوص ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تو ہم مسلمانوں کو ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ہے۔ اس زمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 رکھوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت کہو مردو ان کو جو لوگ شہید کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں زندگی کا شعور نہیں۔ ایک اور میں بیان کروں گا، یہ ہے مولانا خلیل احمد سہانپوری صاحب کا، مہند علی المفند، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا، تو بے شک یہ صحیح ہے۔ اس طریق پر جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرح پہ جو عوام رائج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہانپوری صاحب کہ یہ جو مشائخ ہیں ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا بے شک صحیح ہے، کہ ان کی قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو نظریہ ہے یہ 100% صحیح ہے۔ اس کے جواب میں صحیح بخاری کی ایک حدیث رکھتا ہوں، وہ 1010 ہے، صحیح بخاری کی حدیث 1010، اور اس میں یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبر رسول سے فیض لینے کے بجائے کہ سیدنا عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں جاتے تھے، وہاں سے فیض نہیں اٹھاتے تھے جیسے کہ خلیل سہانپوری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اے اللہ بے شک پہل ہم اپنے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے، ان کی دعا سے تو ہم پر بارش برسایا کرتا تھا، اب ان کی وفات کے بعد ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلے کے طور پر لے کے آئے ہیں، پس ان کی دعا سے ہم پر بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں پس یوں بارش برس پڑی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں
سیدنا عمر بن خطاب حضرت کی قبر پہ نہیں گئے، ان سے فیض حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے، ان کے وسیلے سے، جو وہ زندہ تھے، موجود تھے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو یہ جو نظریہ پیش کیا مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہ مشائخ کی قبروں سے فیض حاصل کرو، بے شک صحیح ہے، یہ صحیح حدیث کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ اب اس سمجھ میں یہ آخری وصیت رکھتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو موطا للمالک نے کتاب القدر میں حدیث نمبر 1628 میں بیان کیا ہے، اور کتاب العلم میں مستدرک للحاکم میں 318 پہ رپورٹ کیا ہے۔ اور یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر وصیت کرتے فرمایا تھا، جس کی ترجمہ یہ کہ بے شک میں بعد میں تمہیں 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت جو صحیح احادیث سے ماخوذ ہے۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پہلے پڑھیں، اس کو پورا سمجھیں، اور پھر قرآن شریف کے بعد سنت رسول جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کریں۔ تو کیونکہ حضرت نے اپنے آخری مطلب کہ حج کے وقت پر حجۃ الوداع میں یہی کہا تھا کہ تم مضبوطی سے پکڑو ایک قرآن اور یہ احادیث، اس لیے کہ یہ علماء کرام کی کتابوں میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں جو اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس زمن میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، وہ ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 115 کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی رپورٹ ہوئی ہے بعد میں مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 399 کہ اجماع امت کا حجت ماننا دراصل قرآن اور حدیث کا حکم ماننے میں داخل ہے، کہ کسی معاملے میں اگر اجماع امت ہو جائے، ایک فرقہ نہیں، تمام امت کی ایگری کر جائے کسی بات کے اوپر، تو وہ قرآن اور حدیث کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں اس میں یہ کہ اگر قرآن و سنت صحیح حدیث اور اجماع امت مخالف نہ آئے تو قیاس اجتہاد کرنا بھی جائز ہے، کہ اگر آپ کوئی آپ نے صحیح حدیث میں اور اجماع امت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، آپ قیاس و اجتہاد بھی کرنا جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بشرطہ کہ یہ قرآن شریف اور صحیح حدیث کے مطابقت رکھتے ہوں، ان کے خلاف نہ آتے ہوں۔ تو جو 2 دن میں جو میں نے 3 دن میں جو میں نے وائس نوٹ بنا کر بیان کی ہیں، یہ سب علماء کرام کی باتیں سیدھی قرآن شریف کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں۔ اسی لیے میرا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ صرف اور صرف قرآن شریف کا صحیح تفسیر پڑھیں اور صحیح مطالعہ کریں، پھر احادیث پڑھیں، تو اتنی نالج ہمارے پاس ہو جائے گی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ میرے اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو میری صدقہ جاریہ بنائے، اور جس حد تک ہو اگر آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے تو میں اوپن ہوں، مجھے آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، مجھے میرے یوٹیوب پہ نیچے لکھ سکتے ہیں، میں اوپن ہوں اسے سمجھنے کے لیے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کتابوں میں جو 3 دن سے میں نے بیان کی ہیں، ان میں یہ جو میں نے کتابوں کے ریفرنس بھی دیے ہیں اور کہا کہ کہاں وہ اسلام کے ساتھ اور قرآن شریف کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔